پھل صرف درخت کو ہی نہیں لگتا، نیت کو بھی لگتا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ کاغذ اپنی قسمت سے اڑتا ہے اور پتنگ اپنی قابلیت سے، اس لیے اگر کبھی قسمت ساتھ نہ دے تو اپنی قابلیت کو آزمائیے۔ اپنا کوئی کیا بگاڑے گا، اپنی تو قسمت اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں یہ گمان رہتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ زبان کا تانا نیزے کی ضرب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے پھر وہ عورت نہیں بلکہ بہت سی بری نظروں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنیں جس کی آستینیں پوری ہو۔ آدھی آستین کا کرتا یا قمیص پہننا سخت گناہ ہے، اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے جس سے بدن جھلکتا ہو۔ ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائے گی۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ ایک آواز اللہ اکبر اور لاکھوں سر سجدے میں، اسے کہتے ہیں محبت۔ لوگ آگ سے ڈرتے ہیں کہ وہ جلا دے گی، لوگ پانی سے ڈرتے ہیں کہ ڈبو دے گا، لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں کہ اڑا لے جائے گا، لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں کہ وہ دھسا دے گا، پر لوگ اللہ عز و جل سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے؟ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے مگر اس سے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعات روایت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ ذرا سوچئے، بچہ اسکول نہ جائے تو مارتے ہیں، مسجد نہ جائے تو کوئی بات نہیں، انگلش پڑھنا اور بولنا سیکھے تو خوش، قرآن نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ دنیا کی طاقتوں سے بچوں کو متاثر کروایا، اللہ کی طاقت اور قوت اور رحمت سے نہ متاثر کروایا۔ دنیا بھر کے قصے کہانیاں سنائی، نہ سنائے تو پیغمبر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے قصے۔ انڈین ایکٹر کی نقل کرے تو خوش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہے جو آپ سے ناخوش ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔
جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے۔ حدیث مبارک، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو دے دیا جو اس نے مانگا تھا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ کچھ چہرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ نیکی کا فائدہ آدمی کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھے، روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دے کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھے، کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجئے، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں اور نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں، بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے، جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا، پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہے بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے، پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلے۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہے۔ محبت اعجاز ہوتی ہے، مگر جب یہ خیرات بن جائے تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچ کیوں پانی پلاتا؟ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ شان و شوکت، یہاں تک کہ صحت بھی۔ لہٰذا کبھی بھی عجز و انکساری کا دامن مت چھوڑے۔ رب العالمین کو اپنے بندے کی عاجزی، شکر گزاری اور صبر بہت پسند ہے۔ جڑے رہے اسی ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤ ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔